قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں، ایک روز میں تیار ہو کر سکول جانے کو تھا کہ گھر میں کسی کو زور سے چھینک آئی۔ دادی اماں نے چھینکنے والے کو بری طرح کوسا اور مجھے واپس بلا کر بٹھا لیا، کیونکہ کام پر روانگی کے وقت کسی کا چھینک دینا بدشگونی کی علامت تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد مجھے دوبارہ سکول سدھارنے کی اجازت ملی، لیکن اس بدشگونی نے میرے پاؤں من کے بھاری کر دیے۔ میرے دل کو یقین سا ہو گیا کہ آج کا دن ہی وہ روز موعود ہے جب ماسٹر منگل سنگھ کے ہاتھوں میری پٹائی کی باری آنے والی ہے۔ اس خوف کا بھوت میرے سر پر کچھ ایسی شدت سے سوار ہو گیا کہ میں نے اسکول جانے کی بجائے سیدھا نہر کی راہ لی۔ نہر سرحد کے کنارے بیریوں کے جنگل تھے، آموں کے باغ تھے اور کھجوروں کے جھنڈ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ میں بڑے مزے سے بیر چننے، کچی انبیاں اور کھجوریں کھانے میں مصروف تھا کہ ایک جگہ اچانک کرم بخش سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ وہ مویشیوں کے لیے چارہ لانے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر کچھ جھنڈوں میں روپوش ہونے کی کوشش کی تو اس نے لپک کر میرا ٹینٹوا دبا لیا۔ مجبوراً میں نے بڑی دردناکی سے سکول کی ساری رام کہانی اسے سنا دی۔ اب مدرسے نہیں جاؤ گے؟ کرم بخش نے پوچھا۔ بالکل نہیں جاؤں گا، میں نے شدوبد سے جواب دیا۔ ہاں جی ہاں، کرم بخش بولا، کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ عیش کی زندگی تو میری طرح گھاس کھودنے میں ہے۔ بچوں آؤ، آج تمہیں یہ کرتب بھی سکھا دوں۔ میں خوشی خوشی کرم بخش کے ہمراہ چل پڑا۔ وہ بڑے آرام سے برہنہ پا چلا جا رہا تھا۔ تیز تیز نوکیلی سولوں والی کھجور کے سوکھے ہوئے ڈھونڈے جا بجا اس کے پاؤں تلے آتے تھے اور چر چر کر کے ٹوٹ جاتے تھے۔ اس کی ایڑیوں میں کئی جگہ بڑے بڑے شگاف تھے۔ ہر سال سردیوں میں وہ قصبہ کے موچی کے پاس جاتا تھا اور جس طرح دوسرے لوگ اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے مرمت کرواتے تھے، کرم بخش کھڑے کھڑے اپنی ایڑیوں کی پھٹی ہوئی کھال سلوا لیتا تھا۔ شاملات دماغ میں کئی جگہ گھٹنے گھٹنے تک گھاس لہلہا رہی تھی۔ ایک مقام پر کرم بخش نے تیز تیز ہاتھ مار کر لمبی گھاس درانتی سے کاٹنے اور چھوٹی گھاس کھرپے سے کھودنے کا گر مجھے سکھایا اور حکم دیا، جلدی جلدی گھاس کی ایک پنڈ کھود لو، ڈنگر بھوکے کھڑے میری جان کو رو رہے ہوں گے۔ میں درانتی اور کھرپا لے کر شروع کرنے والا تھا کہ کرم بخش نے پکار کر کچھ اور ہدایات دیں۔ بچھو اور کن کھجورا نظر آئے تو خبردار کھرپا اور درانتی خراب نہ کرنا، انہیں پاؤں سے مسل کر مار ڈالنا۔ سانپ، سمپولیا، بجو یا سنکھ پوٹ ملے تو فوراً مجھے ہاک مارنا، میں وظیفہ پڑھ کر انہیں پکڑ لوں گا۔ سانپ سے تو خیر میں واقف تھا، لیکن باقی نام میرے لیے اجنبی تھے۔ بجو کے متعلق کرم بخش نے اطلاع دی کہ مہین مہین آنکھوں والا بڑا ہوشیار جانور ہے اور قبروں سے تازہ مردے نکال کر اکڑوں بٹھا لینا یا کٹھ پتلیوں کی طرح اپنے ساتھ ساتھ چلا لینا اس کا دل پسند مشغلہ ہے۔ سنکھ پوٹ انسان کی گدی پر بیٹھ کر اپنے پنجے پیچکس کی طرح اس کی کھوپڑی میں گاڑتا ہے اور چونچ سے ٹھونگے مار مار کر تازہ بھیجا کھانے کا بڑا شوقین ہے۔ کرم بخش تو ایک درخت کے سائے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور کمر سے 1000 منکوں والی تسبیح کھول کر وظیفہ کرنے لگا۔ لیکن میری ہمت کے بادبان کی ساری ہوا ٹھس سے نکل گئی۔ ایک تو مجھ سے گھاس ہی نہ کٹتی تھی، دوسرے قدم قدم پر عجیب و غریب حشرات الارض کا خوف میرے دل پر ہتھوڑے مارتا تھا۔ ایک دو جگہ سوراخوں میں سانپ کی کیچلی پھنسی ہوئی نظر آئی
تو میں بھاگ کھڑا ہوا اور کرم بخش کے پاس آ کر بڑی عاجزی سے ہتھیار ڈال دیے۔ اچھا گھاس تو میں کھود ہی لوں گا، تم کل سے اسکول جاؤ گے نا؟ اس نے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں جلدی سے جواب دیا۔ کرم بخش چمک کر اٹھا۔ پہلوانوں کی طرح اس نے مجھے کلاوے میں لے کر ہتھکڑی لگائی اور پھر پالٹ مار کر منہ کے بل زمین پر گرا دیا۔ اس نے ایک پاؤں میری گردن پر رکھا اور دوسری ایڑی سے میری کمر پر پے در پے ضرب لگانے لگا۔ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، لیکن آخر کب تک؟ آخر اسکول کے بارے میں بھی میں نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے۔ توبہ کرو اور ناک سے زمین پر 7 لکیریں کھینچو، کرم بخش نے حکم دیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کر دی۔ اب قسم کھاؤ کہ دوبارہ اسکول سے نہیں بھاگو گے، کرم بخش نے دوسرا حکم دیا۔ میں نے فوراً قسم کھا لی۔ اس فرض منصبی سے فارغ ہو کر کرم بخش نے گھاس کھودی اور پھر آرام سے بیٹھ کر زمین میں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر 3-3، 4-4 انچ گہرے 2 سوراخ کھودے۔ میں سمجھا کہ شاید اب ہم اخروٹ یا بنٹے کھیلیں گے، لیکن اس نے بڑی چابکدستی سے زیر زمین ٹنل کی کھود کر دونوں سوراخوں کو آپس میں ملا دیا۔ ایک سوراخ میں اس نے کوئی چیز ایسی ٹھونسی جیسے پائپ میں تمباکو بھرا جاتا ہے۔ دوسرے سوراخ میں اپنے ہونٹ فٹ کر کے وہ منہ کے بل زمین پر لیٹ گیا اور سرکنڈا جلا کر پہلے سوراخ پر رکھ دیا۔ کرم بخش نے زور زور سے 2-4 سوئے مارے، آگ کا شعلہ سا لپکا اور پھر وہ پاس پڑی ہوئی ایک اینٹ پر سر ٹکا کر فٹ سے سو گیا۔ گانجے کے اس عمل کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب وہ جاگا تو خوب چست تھا۔ واپسی پر کرم بخش گلہری کی طرح ایک کھجور کے درخت پر چڑھ گیا اور پکی ہوئی رسیلی کھجوروں کا ایک گچھا مجھے کھانے کو دیا۔ ساتھ ہی وعدہ کیا کہ آج کی بات وہ گھر میں کسی کو نہ بتائے گا۔ دوسرے دن میں نے اپنی قسم توڑ دی اور پھر اسکول نہ گیا۔ البتہ کرم بخش کی ضد سے محفوظ رہنے کے لیے نہر پر جانے کی بجائے گنگا ماڑی چلا گیا۔ گنگا ماڑی ایک کچا کھوٹا تھا جو گاؤں سے 2-2.5 میل باہر ایک لکو دک دیتے ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر چکی کے پاٹ کی طرح ایک گول چبوترا تھا۔ مسلمان اسے لگا پیر کی قبر سمجھ کر یہاں فاتحہ درود پڑھتے تھے۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ لگا سائیں کی سمادھی تھی، کیونکہ ان کے اعتقاد کے مطابق گنگا ایک ہندو پرم نہیں تھا اور مرنے کے بعد اس کی راکھ پر یہ سمادھی بنائی گئی تھی۔ چوڑے چمار اسے اپنا روحانی پیشوا مان کر طرح طرح کی پوجا پاٹ اور جادو ٹونا کیا کرتے تھے۔ علاقے کے ہجڑے بھی یہاں جمع ہو کر گدے کی محفل جماتے تھے اور عقیدت مندی سے گاتے اور ناچتے تھے۔ گنگا ماڑی کے اندر کچھ لوگ اپنے اپنے طریقے سے لگا پیر کو خراج عقیدت پیش کرنے میں مصروف تھے۔ باہر 2 کالے بھجنگ آدمی لنگوٹ باندھے اور گلے میں بڑے بڑے ڈھول لٹکائے دھم دھناتی دھکم دھیا کی تال پر زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے۔ ان کے گرد 4-5 آدمی بڑے والہانہ طور پر حال کھیل رہے تھے۔ کبھی وہ پنجے اٹھا کر اپنی ایڑیوں پر لٹو کی طرح گھومتے تھے، کبھی زمین پر 4 زانوں بیٹھ کر مینڈک کی طرح پھرکتے تھے، کبھی سر کے بل کھڑے ہو کر ڈھول والوں کے گرد تیز تیز بیضوی کے دائرے کاٹتے تھے۔ ان میں ایک شخص جو سب سے زیادہ سرمستی کے عالم میں حال کھیل رہا تھا وہ کرم بخش تھا۔ کرم بخش کی آنکھوں میں لال لال انگارے چمک رہے تھے۔ اس کی داڑھی کے موٹے موٹے بال غضبناک خار پشت کے کانٹوں کی طرح چہرے پر ایستادہ تھے۔
اس کا انگ انگ یوں تھرک رہا تھا جیسے جال میں پھنسی ہوئی مچھلیاں پھڑک پھڑک کر تڑپتی ہیں۔ منہ سے کوئی لفظ کے بغیر کرم بخش نے میری گردن ناپی اور ڈھول والوں سے کچھ دور تپتی ہوئی ریت پر کان پکڑوا کر میرا مرغا بنا دیا۔ ایک لڑکے کو اس نے میری چوکیداری پر مامور کیا اور خود حال کھیلنے والوں کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ دھوپ میں کان پکڑے پکڑے میرا انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے۔ ڈھول کی ہر دھمک میرے دل و دماغ پر توپ کے گولے کی طرح برس رہی تھی۔ اگر کوئی اکا دکا راہگیر آپس میں بات چیت کرتے ہوئے قریب سے گزرتے تھے تو ان کی آواز میرے کان میں دیر تک یوں گونجتی رہتی تھی جیسے بہت سے کتے اندھیرے کنویں مل کر لگاتار رو رہے ہوں۔ معلوم نہیں اس حالت میں 1 گھنٹہ گزر گیا یا 1 سال نکلا یا 1 صدی بیت گئی، کیونکہ جب حال سے فارغ ہو کر کرم بخش نے مجھے کان چھوڑنے کا مژدہ سنایا تو میری کمر پیر فرتوت کی طرح خمیدہ ہو چکی تھی اور مجھ سے سیدھا کھڑا نہ ہوا جاتا تھا۔ کرم بخش نے پیچھے سے میری بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور اپنا گھٹنا زور سے پیٹھ میں مار کر میری کمر سیدھی کی۔ پھر اس نے حکم دیا کہ زمین پر ناک سے 21 لکیریں نکال کر توبہ کرو۔ میں نے تپتی ہوئی ریت پر ناک سے 21 لکیریں نکال دیں۔ قسم کھاؤ کہ اب پڑھائی سے نہ بھاگو گے، کرم بخش کڑکا۔ میں نے بخوشی اللہ کی قسم کھا لی۔ رسول کی قسم کھاؤ، کریم بخش نے کہا۔ میں نے بلا تکلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم بھی کھا لی۔ قرآن کی قسم کھاؤ، میں نے اس کی بھی تعمیل کر دی۔ اب اپنی جان کی قسم بھی کھاؤ، کرم بخش نے حکم لگایا۔ یہ قسم کھانے سے میں ہچکچا گیا کیونکہ مجھے اپنی جان اللہ اور رسول اور قرآن شریف سے بہرحال زیادہ عزیز تھی۔ کرم بخش نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میرے منہ پر زنائے سے ایسا کرارا تھپڑ مارا کہ میرے سر میں بھیڑوں کے بے شمار چھتے بنبنا اٹھے۔ دوسرا تھپڑ لگنے سے پہلے میں نے کرم بخش کا حکم مان لیا اور اپنی جان کی قسم بھی کھا لی، اور اس طرح میں وقتی طور پر کریم بخش کے ظلم سے بچ گیا۔